تو اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ناظر محمود صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ حسن کی شاعری جو ہے وہ موسٹلی سندھی زبان میں ہے، تو جب پہلے آپ کا ان کی شاعری کے ساتھ انٹریکشن ہوا، جب آپ نے ان کی شاعری پڑھی، تو آپ نے حسن درس کو کیسا پایا، کیسے بیان کریں گے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو یہ پروگرام منعقد کرنے کی بہت بہت مبارکباد. یہ بلیک ہول میں کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے، پھر نیٹ پہ موجود ہوتا ہے. تو اس وقت بے شک یہاں کم لوگ ہوں، لیکن اس کی بعد میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی ویورشپ ہوتی ہے. تو یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 2011 کا وہ ہفتہ جس میں ایک نہیں بلکہ 2 بڑے حادثے ہوئے تھے. میں آپ کو یاد دلاؤں، طارق عالم ابڑو، وہ ان سے صرف ایک ہفتہ پہلے، میرے خیال یا 4-6 دن پہلے، ان کا وہ جن بڑے ناولسٹ جن کا ناول ریجیویل منظر بڑا مشہور ہوا، تو وہ ایک سانحی کی سی کیفیت تھی. وہ ان 2 بڑے لکھنے والوں کا ایک ہفتے کے اندر چلا جانا سندھ کے لیے تو ایک بہت بڑا ایک سانحہ تھا. وہ بالکل یعنی جیسے 2007 میں ہم نے بے نظیر کا جانے کا ایک سانحے کی کیفیت تھی، کم و بیش ویسی ہی صورتحال سندھ میں اس وقت تھی. حسن درس کی کو آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں نہ ان سے متفق ہوں نہ ان سے متفق ہوں، میں آپ سے متفق ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ بنیادی طور پہ میٹا فزیکل شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پیار محبت کے شاعر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بہت سارے پاسے ہیں، بہت سی ڈائمنشنس ہیں. تو یہ ہی از کلوزر ٹو دی ریئل اپریسیشن، کیونکہ اس طرح سے کمپارٹمنٹلائز کرنا ایک بڑے شاعر کو، حسن درس بلا شبہ ایک بڑے شاعر تھے، ان کو کمپارٹمنٹلائز کر کے ایک شعبے کے اندر ان پہ لیبل لگا دینا، کہ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دا پوئٹ آف ینگ ہارٹس. اچھا، اب یہ ینگ ہارٹس والی جو بات ہوتی ہے نا، نوجوان دلوں کا شاعر، یہ مجھے یاد ہے کہ احمد فراز، ہم جب کالج میں ہوتے تھے 80s میں 70s میں، تو احمد فراز کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ اب کے تجدید وفاقہ نہیں کہاں جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا. تو وہ ان کو کہا جائے یہ نوجوانوں کے رومانی شاعر ہیں. لیکن ایسی گروہ جب ان کے ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ فراز بھی ایک بڑے ہمہ جہت ملٹی ڈائمینشنل شاعر کی شکل میں سامنے آئے. اور بالکل وہی صورتحال حسن درس کی ہے کہ ان کی شاعری، اب یہ جو رسالو ہے، اس رسالے کو پڑھتے چلے جائیں، اس میں ظاہر ہے کچھ میٹا فزیکل چیزیں ہیں، لیکن ایک ایسی چیزیں جن کو آپ بالکل میٹا فزیکل نہیں کہہ سکتے. اسی طرح رومانی یا نوجوانوں سے گفتگو کے کچھ اشعار، کچھ چیزیں، غزلیں اور نظمیں ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کا جو معاشرتی شعور ہے، سیاسی سماجی شعور، وہ بالکل ان کی شاعری میں ایسے چھلکتا ہے جیسے کہ وہ ایک بہت گہرے مشاہدے والے شاعر تھے. مثال کے طور پہ حسن مشتبہ نے ان کی ایک جو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک نظم ہے، اس کا حسن مشتبہ ہمارے جو اس وقت امریکہ میں، انہوں نے ترجمہ کیا، اور وہ 1988 کی بات ہے، اور یہ ضیاء الحق کے دھماکے میں پھٹنے کے 1 یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ اس کا اردو ترجمہ چونکہ انہوں نے کیا، اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف 20-22 سال کی عمر میں کتنا گہرا ان کا مشاہدہ اور وہ جو مزاحمتی چیز ہے وہ کیسے چھلک کے ان کے شاعری سے آتی ہے. اب یہ لکھی گئی ہے 2 اگست 88 کو، اور 17 اگست 88 کو ضیاء الحق جو ہے وہ جہنم واصل ہوا. تو یہ حسن مشتبہ اس کے چند آخری جو اردو میں اس کا ترجمہ ہے، حسن درس کے کا اردو ترجمہ، یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء اپنے روپ میں زندگی کو حکم امتناعی ہے. خوبصورتی دیکھیں، زندگی کو اسٹے آرڈر دے دیا ہے کہ تم زندہ نہیں رہو گے، اسٹے آرڈر ہے، زندگی پہ پابندی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء اپنے روپ میں زندگی کو حکم امتناعی ہے، وہ موت کا دوجا نام ہے، وہ چاندنی سے بیر ہے، سورج سے دشمنی ہے، وہ کپاس جیسی نرم گداز جوانیوں پر گرے ہوئے پتھروں کا ڈھیر ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو اس کا وجود، یعنی ضیاء الحق کا اس کا وجود دھرتی پر بکواس ہے، اضافی ہے، اور آدمیت کے لیے شرم جیسی بات ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے، اور یہ جو ان کا یہ جو مصرع تھا کہ وہ کپاس جیسی نرم گداز جوانیوں پر گرے ہوئے پتھروں کا ڈھیر ہے، اسی سے ملتی جلتی بات حسن درس کی جو نظم ہے خانم گوگوش کے بارے میں، وہ اگر آپ نے پڑھی اور آپ کو یاد ہو تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں خانم گوگوش سے کہ خانم گوگوش، تم ایک ایسے وطن کی ہو
کہ تم رقاصہ ہو, تم گائکہ ہو, لیکن تم ایک ایسے وطن کی ہو جہاں پر جوانی پر قدغنے ہیں, جوانی قید میں ہے. ایران کا وہ حوالہ دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بھرپور ان کا شعور ملتا ہے. اچھا, جو ان کے تعصب اور آمریت کے خلاف جو ان کی چیزیں ہیں, 3 مصرے یہ بھی حسن مشتبہ کا ترجمہ ہے. کہتے ہیں کہ تم تو راکھ کی طرح ہو, اپنی قبر کی ایشٹرے میں بے معنی ہو کر گر جاؤ گے. 3 مصروں میں کیا خوبصورت بات ہے. اچھا, ان کی وفات پر حسن درس کے جانے پر, حسن مشتبہ دوست تھے, حسن درس میرے جیسے انہوں نے کہا کہ دوستوں کے دوست تھے لیکن اجنبی نہیں تھے. وہ انور شعور کا شعر ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے, نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں. تو وہ میرے لیے نئے بے شک ہوں لیکن میرے لیے انجانے نہیں تھے, کیونکہ وہ تحریروں کے حوالے سے ہم انہیں جانتے تھے. تو حسن درس کے جانے کے بعد جو انہوں نے ایک نظم کہی حسن مشتبہ نے, وہ میں یہاں پڑھنا چاہوں گا. حسن درس سے مخاطب ہیں اور وہ کہتے ہیں, تیرے میرے درمیان خاردار باڑے ہیں, سرحدیں ہیں ملکوں کی ہر طرف سپاہی ہیں, دل تو ایک پرندہ ہے خاردار باڑوں سے, روز ان سے الجھے ہیں روز ان سے ٹکرائے, اپنے زخمی پر لے کر مجھ میں لوٹ آئے ہو, زور زور سے دھڑکے اس کے آشیانے پر, جیسے برق کوئی کڑکے, دل کو کیسے سمجھاؤں دل تو ایک پرندہ ہے, تو تو ایک مسافر تھا اپنے اپنے خوابوں کا, تجھ کو پار جانا تھا فصل گل اجڑنا تھی, خار ہی تو اگنے تھے تیرے میرے ہاتھوں کو, اور ان لکیروں کو سرحدیں بھی ہونا تھا, اور ہم فقیروں کو اپنے دل کی دنیا سے در بدر بھی ہونا تھا, تیرے میرے خوابوں کو خاک ہی تو ہونا تھا, شام کے ان لمحوں کو رات بھی تو ہونا تھا, کھیل اس محبت کو مات بھی تو ہونا تھا, دل کو کیسے سمجھاؤں دل تو ایک پرندہ ہے, تو تو ایک مسافر تھا تجھ کو یار جانا تھا میرے یار جانا تھا. یہ ان کی, یعنی یہ پڑھ کے اگر دل آپ دیدہ نہ ہو جائیں تو کوئی بات ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان کی شاعری میں, 2-3 میں مثالیں اور دوں گا کیونکہ وقت کم ہے, باتیں تو بہت زیادہ کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کی نظمیں مختلف شخصیات کے بارے میں, نور جہاں کے بارے میں انہوں نے, جیسے احمد فراز کے بارے میں انہوں نے کہی, نور جہاں کے بارے میں ایک بہت اچھی نظم ہے ان کی. اچھا, نور جہاں تو خیر فنکارہ تھی. جب یہ شانتی نکیتن گئے تو شانتی نکیتن سے انہوں نے جو ایک نظم لکھی, اس میں وہ اتنی اچھی انہوں نے وہاں کی عکاسی کی ہے کہ وہاں شانتی نکیتن گئے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ ایک لڑکی سائیکل چلا رہی ہے اور ان کو وہ سائیکل چلانے والی لڑکی چھوکری اچھی لگتی ہے. چھوکری اور عورتوں سے ظاہر ہے وہ عاشق تھے, تو بار بار ان کی شاعری میں چھوکریوں اور عورتوں کا تذکرہ آتا ہے. تو وہ سائیکل چلانے والی لڑکی کا ذکر ہے کہ شانتی نکیتن میں وہ لڑکی اتنی اچھی طرح سے سائیکل چلا رہی ہے. ایون کھلاڑیوں کے بارے میں, یعنی 2 نظمیں ان کی اتنی اچھی ہیں. ایک تو اسٹیفی گراف, اگر جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اسٹیفی گراف جو ہے وہ ایک سینسیشن ہوتی تھی کسی زمانے میں. اسٹیفی گراف اور گیبرائیلیا سباٹینی یہ ٹینس کے کھلاڑی ہوتی تھی اور بڑے نوجوان ان پہ عاشق ہوتے تھے. ظاہر کر تو کیا سکتے تھے لیکن دور بہت تھے. تو اس پر انہوں نے اسٹیفی گراف پہ نظم لکھی ہے, ضیاء الحق پہ لکھی ہے, بھٹو پہ لکھی ہے, بے نظیر پہ لکھی ہے. ایسی لاتعداد نظمیں ہیں ان کی جو ان کے سماجی شعور کی اور مشاہدے کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں. اور میری آپ سب سے گزارش یہی ہوگی کہ ان کو پلیز کمپارٹمنٹلائز نہ کریں, ان کو میٹا فزیکل یا نوجوانوں کو شاعر نہ کہیں. ان کو ایک ہمہ جہد ہر بڑے شاعر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے, وہ سماج کا شعور رکھتا ہے. اور ہماری دانش میں ابھی یہ کنڈیرا کل یا پرسوں فوت ہوئے ہیں, ملان کنڈیرا, تو ان کا ایک کوٹ گردش کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ, اور وہ یہ تھا کہ ناول جو ہے وہ ہمیں علم میں ہمارے اضافہ نہیں کرتا لیکن ہمیں خاص قسم کی ایک دانش دیتا ہے جس سے ہم معاشرے کو سمجھتے ہیں. تو یہ میں اس کو ناول سے آگے شاعری پر, ادب اور فنون لطیفہ, شاعری ہو, پینٹنگ ہو, کوئی بھی ہو, اس سب پہ یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ ہمارے مجموعی ہماری دانش میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمیں معاشرے کو سمجھنا سکھاتے ہیں. تو یہ کردار حسن درس نے بہت بھرپور طریقے سے ادا کیا اور انہوں نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ جن کو ہم بار بار پڑھ کر ہم اپنی دانش میں اضافہ کریں گے. ایک میں آخری چیز, 2-3 چیزیں میں سناؤں گا نہیں کیونکہ وقت کم ہے, لیکن میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ آپ جیسے ان کی ایک ہے میلو, ایک چھوٹی 4-6 مصروں کی سندھی کی نظم ہے, وہ بہت اچھی ہے. اس میں میلو جی میلے جی نہ اگیاڑی آہے, میلے جی نہ پچھاڑی آہے,
یہ آگے چلتی ہے 5-6 مصروں کی، بہت اچھی. اچھا وجودیت پر ان کی ایگزسٹینشلزم پہ وجودی اشتہار آگے چھوٹی سی، اب وہ کہتے ہیں، معاف کیجئے میرا سندھی کا تلفظ اچھا نہیں ہے، وجودی اشتہار انہن جے دل کتھے آہے، انہن جی دید کاتھے آ، انہن جو سفر کتھے آہے، انہن جی عید کاتھے آ، ہوجن جے نہ ہوجن جے، یعنی ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، ہوجن جے نہ ہوجن جے، ماں ہیا کہڑی کتھا آہے، حسن ہیا شاعری تنجو وجودی اشتہار آہے. کہ یہ اب یہ ایگزسٹینشل اپنی وجودیت کو کیسے انہوں نے 4-5 مصروں میں بتایا ہے. اچھا یہ ایک خوبصورت ہے، اس کو تو میں ضرور سناؤں گا. کنگن، اب یہ دیکھیں کنگن، یہ اس کو مزاحمتی شاعری کہہ لیں، عشقیہ شاعری کہہ لیں. اب کنگن ہے، نظم شروع ہوتی ہے، ہن جی لاش کھے سپہ سالار جے خیمے میں آندو ویو. جو لوگ سندھی نہیں سمجھتے، جو لوگ اس پہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے میں کہ اس کی لاش کو سپہ سالار کے خیمے میں شاید لایا گیا. آئیں ہن جی گھوڑی تے شاہی استبل جو در کھولیو ویو، اس کی گھوڑی کے لیے شاہی استبل کا در کھولا گیا. مشلو بھرندیوں رہیوں ہن جی گہرن گھاون تھے، آئیں ہن جی قیمتی تلوار بنا خون خرابے جے، ہن جی بھر میں ساری رات ستی رہی. ہاں پر ہن جے کیسے میں ہن جی محبوبہ جو جیکو کنگن ہو سو کڈھا ویو. اب کتنی خوبصورت ہے کہ ایک لاش لائی گئی ہے، اس کی تلوار رکھ لی گئی ہے، اس کی استبل میں اس کے گھوڑی کو رکھ لیا گیا ہے. لیکن جو حسن درج جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ تلوار پر نہیں اٹھا رہے، گھوڑے پر نہیں اٹھا رہے، حالانکہ گھوڑا ان کا محبوب جانور ہے، انہوں نے کئی نظمیں لکھی. وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس جس کی لاش لائی گئی ہے، جس سپاہی کی، اس کا کنگن کہاں ہے. اب اس میں پورا آپ دیکھیں تو سنسنی دوڑتی ہے کہ اس کا ایک انسانی ایک کیفیت ہے جس کو یہ بیان کرتے ہیں. خیر بات بہت ساری کی جا سکتی ہے، وقت کم ہے تو میں یہاں پر رک جاتا ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی ہی از ورتھ ریڈنگ اگین اینڈ اگین. بہت شکریہ ڈاکٹر ناظر صاحب، آپ نے حسن درج کی شاعری، اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حسن کی شاعری کو اور اس کی جو موضوع ہیں ان کو فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے.